گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 13 نومبر 2015 30 محرم الحرام 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان بابا جی یاسر علی قادری کلندری حجویری تشریف فرما ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی معراج ہے، خوشی کی معراج ہے۔ سید سردار علی شاہ صاحب آج میرے استاد، ان سے میں تختی لکھتا سیکھتا رہا ہوں۔ غوث غلام غوث کدھر ہے؟ ماشاء اللہ غلام غوث بھی موجود ہیں آج۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نظر کرم ہے۔
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. کس میں سے پیدا فرمایا؟ امت میں سے پیدا فرمایا. آج کا موضوع دیکھیں گیا آگے والے لوگ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ اور کشف المحجوب کے 100 دروس پر ایک نظر. ہائے ہائے داتا. لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں یہاں پر کلاس میں تو پروفیسر بھی بیٹھتے ہیں وکیل بھی بیٹھتے ہیں, یہ نہیں پوچھتے. کچھ انجان لوگ پوچھتے ہیں کہ داتا کہنا چاہیے, اور میں نے کہا کیوں نہیں کہنا چاہیے یار, اللہ کے صفاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کو بھی مومن کہتا ہے, سرور کائنات کو بھی مومن کہتا ہے, اور عام مومنین کو بھی مومن کہتا ہے. سبحان اللہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو غنی کہہ دیا. قرآن کیا کہتا ہے سورہ فاطر میں, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید. سورہ فاطر آیت نمبر 15 کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی غنی نہیں ہے, میں ہی غنی اور حمد لائق ہوں, حمد کے لائق ہوں, تم بندے سارے میرے فقیر ہو. اعزاز بخشا کس نے؟ سرور کائنات نے, بڑے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کن کو؟ حضرت عثمان غنی کو. یہ اعزازی چیزیں ہیں. اسی طرح میرے بابا جی یاسر قادری کلندری حجویری فرماتے ہیں کہ اعزاز بخشا کس نے, کس کو؟ داتا علی المرتضیٰ نے داتا علی. صدری روایت ہے ایک روحانی محفل میں, بابا جی پاس کھڑے ہیں آج تو بیٹھے ہیں, صدری روایت ہے ایک روحانی محفل میں حضرت علی المرتضیٰ اوپر داتا علی نیچے. سبحان اللہ. علی المرتضیٰ اوپر علی حجویری نیچے. علی المرتضیٰ کی نظر پڑی, فرمایا تو بھی علی میں بھی علی. حضرت علی المرتضیٰ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ادب دیکھیے, بڑوں کا ادب کیا کریں. فرمایا آپ داتا علی میں گدائے علی. کیا فرمایا؟ آپ داتا علی میں گدائے علی. اس ادب سے خوش ہو کر علی المرتضیٰ نے فرمایا اے علی حجویری ساری کائنات تجھے آج کے بعد داتا علی کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ داتا میں نے, تو نے نہیں نام رکھا کہ تو پوچھتا ہے, یہ داتا انہوں نے نام رکھا ہے جن کی زبان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جو ان کی پیروی کرے گا, جو ان کی بات مانے گا, ہدایت پا جائے گا. سبحان اللہ. اس بات کو بس اس طرح سمجھے. ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 77 میں لکھتے ہیں کہ بندے پر لفظ غنی کا اطلاق مجازی طور پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر حقیقی طور پر. یہ جو بندے پر لفظ غنی کا اطلاق ہے یہ مجازی طور پہ ہے. اسی طرح حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر لفظ داتا کا اطلاق مجازی طور پر ہوتا ہے. حقیقی داتا اللہ ہے, حقیقی داتا اللہ. اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو یہ انبیاء اور اولیاء تقسیم کرتے ہیں. حقیقت میں ہر چیز وہ ہے. اللہ غنی ہے, اور غنی کا مطلب ہے بے نیاز. ہمارے یہاں غنی کا مطلب ہوگا امیر. بے نیاز وہ ہوتا ہے جو ہر سب کچھ کر لے, تغیرات ڈال دے, جو چاہے کر لے, اسے کسی کی حاجت نہیں. ہمیں تو حاجت ہی رہتی ہے دفنانے کے لیے, کفنانے کے لیے. ہم غنی ہیں لیکن مزاجی طور پر, وہ حقیقی طور پر. اس کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہماری جو کتاب ہے کشف المحجوب, اس میں ہم نے لفظ داتا کا بڑا خوبصورت ڈیفینیشن دیا ہوا ہے. کوئی اور پڑھنا چاہے تو پڑھ کے دیکھ سکتا ہے. اعتراض نہ کیا کریں. اعتراض کرتے جائیں تو پھر ایک کافر نے اعتراض کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کے اندر آئے چاہیے. اس نے کہا اللہ کا کلام ہوتا تو لکھا ہوتا کل بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہو اللہ تعالیٰ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. میں کہا کمال ہو گیا یار تیرا. اس نے کہا پھر اللہ کہہ رہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, پھر تو اللہ کہتا کل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتراض نہ کیا کرو, کرتے جاؤ, کیا اصل ہے. اور جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا وہ سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, عمر بن خطاب بن گئے, عثمان غنی بن گئے, علی المرتضیٰ بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیات طیبہ کی طرف آ جائیں. ٹائم بڑا پورا سا دل تو کرتا ہے چلتا جائے, آپ بابا جی کو دیکھتے جائیں, میں آپ کی آنکھوں میں بابا جی کو دیکھتا جاؤں. سبحان اللہ. آپ ان کو دیکھتے جائیں, میں آپ کو دیکھتا جاؤں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو غزنی سے لاہور
آپ کے خاندان کو غزنی میں، آپ کا خاندان غزنی میں کیسے آیا؟ بڑے غور سے، جو داتا علی سے محبت کرتے ہیں یہ بڑے غور سے سنیں۔ درس کا موضوع کیا ہے؟ داتا علی شویری کی حیات طیبہ اور درس کشف المجہوب کے 100 دروس پر ایک نظر۔ پہلے حیات طیبہ، یہ خاندان غزنی میں کیسے آیا؟ 4 صدی ہجری کے آخر میں، 4 صدی ہجری کے آخر میں عباسی حکمران بہاءالدولہ کا عہد حکومت تھا۔ یہ بد امنی کا دور تھا، بڑی بد امنی تھی، اور اس سلطنت اسلامیہ کے انتشار نے اہل سادات کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ حکمرانوں سے تنگ آ کے تو اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دور دراز علاقوں میں نکلے۔ ایک خاندان غزنی میں آ بسا۔ کہاں آ بسا؟ غزنی۔ بڑے غور سے سنیں، ایک خاندان غزنی میں آ بسا۔ یہ محمود غزنوی کا دور تھا۔ یہ خاندان عزت و اشراف اور کمالات سے مالا مال تھا، مالا مال تھا۔ اسی خاندان کے ایک سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ، جو غزنی کے محلہ جلاب میں قیام پذیر تھے۔ کہاں تھے؟ غزنی کے محلہ جلاب میں قیام پذیر تھے۔ اسی شہر کے ایک دوسرے محلے حجویر کی ایک پابند صوم و صلاۃ خاتون سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ کس میں ہوئے؟ رشتہ۔ یہ آپ کے والدین کی بات جو ہے، نظر کرم کیجئے گا، آپ کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے اسی سید زادی کے بطن اطہر سے ایک فرزند کی ولادت ہوئی، جس کا نام علی رحمۃ اللہ علیہ تجویز کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ بڑے غور سے یہ باتیں ریکارڈ کر لیں دل میں۔ کیا تجویز کیا گیا؟ علی رحمۃ اللہ علیہ۔ سن ولادت 400 ہجری بتایا جاتا ہے۔ کتنی ہجری؟ 400 ہجری۔ سید عثمان رحمت اللہ علیہ کا یہ لخت جگر، نور ہدایت کا سرچشمہ، طریقے ہند کے لیے ماہتاب و آفتاب ثابت ہوا، اور حضرت علی غزنوی جلابی حجویری کے نام سے مشہور ہوا۔ خلق خدا میں گنج بخش مشہور ہوا۔ خلق خدا میں گنج بخش مشہور ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہم زبان ہو کر خلقت کہنے لگی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل آرا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، للہ کرم کریں کرم کروائیں کرم، دونوں جہاں میں رکھے شرم۔ آپ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور 10ویں واسطے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ سبحان اللہ۔ آپ کا شجاع نسب 8ویں پشت میں علی المرتضیٰ سے ملتا ہے، 10ویں پشت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ آپ کمال سید ہیں، آپ کی کیا بات ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک عالم دین تھے۔ غزنی میں یہ ایک بہت بڑے باعمل عالم دین تھے۔ محنت مشقت کے بعد قرآن پاک کی تعلیم اور دوسرے علوم کی تعلیم دیا کرتے۔ حضرت سید عثمان رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ غزنی میں عالم فاضل اور دیندار گھرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ عالم فاضل اور دیندار گھرانوں میں آپ کے والد ماجد کا غزنی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کے نانا دینی اور مالی لحاظ سے غزنی کے سرکردہ شخصیت تھے۔ آپ کے نانا، یہ ایک بہت بڑا خاندان تھا۔ روحانیت اور طریقت کے باعث یہ خاندان غزنی میں ایک معزز اور مقدم خاندان تھا۔ پورا خاندان، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ انتہائی زاہدہ اور خدا رسید خاتون تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل کرم سے ان کے ماموں تاج الاولیاء تقوی اور زہد کی وجہ سے تاج الاولیاء کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے آج بھی مزارات غزنی میں سرچشمہ فیضان ہیں۔ ان کے مزار آج بھی، میرے ایک دوست ابھی دکان پہ پچھلے دنوں آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ہو کے آیا ہوں، سارا ملک غرق ہو گیا، اللہ نے غزنی کو بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی بدولت سے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کی بدولت سے، والدہ ماجدہ سیدہ کی بدولت سے، اور آپ کے ماموں تاج الاولیاء کی، یہ آج بھی مزار وہاں پر سرچشمہ فیضان ہے۔ انہی کی آغوش میں آپ کا بچپن گزرا۔
کن کی؟ ان ولیوں کی آغوش میں۔ حیات طیبہ کو بڑے غور سے سماعت کریں، انہی ولیوں کی آغوش میں آپ کا بچپن گزرا۔ 4 سال کی عمر میں حروف شناسی کے بعد قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن پاک کی تعلیم کے بعد عربی اور فارسی کے رموز و اشارات سمجھائے گئے، پھر فقہ و تفسیر، علم کلام، منطق اور فلسفہ پڑھایا گیا۔ اپنے استادوں میں غزنی کے علماء کرام میں ابو العلماء عبد الرحیم بن احمد سغدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑی عقیدت سے ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ جوان عمری میں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جوان عمری میں ظاہری علم مکمل کر چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ جوان عمری ظاہری علم مکمل کر چکے تھے۔ رسالہ ابدالیہ، یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے، رسالہ ابدالیہ میں لکھا ہے، اس کے حوالے کشف المجوب میں ہیں جو محکمے نے پرنٹ کیا، لکھا ہے کہ یہ محمود غزنوی کا دور تھا۔ غزنی کے مقام پر، محمود غزنوی کے سامنے غزنی کے مقام پر ایک ہندو فلسفی سے مناظرہ کیا آپ نے۔ اس ہندو نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا لوگوں کو، اس ہندو فلسفی سے مناظرہ کیا آپ نے اپنی روحانی قوت سے اس کو سخت و سامت کر دیا۔ کافر حیران رہ گیا، کافر حیران رہ گیا۔ خدا بے ہدایتوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو بے ہدایت بندہ کب ہوتا ہے؟ جب ولیوں کی اور نبیوں کی گستاخیاں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آج کی حدیث پاک تھوڑی سی آگے چلی گئی، ہم دستور میں ایک حدیث پاک لیتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، حدیث قدسی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے ولی میری قبا کے نیچے ہوتے ہیں، میری چادر کے نیچے، یا ان کو میں پہچانتا ہوں یا میرے ولی پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی کی معرفت کسی ولی کو حاصل ہوتی ہے، دوسرے بندے کو نہیں ہوتی۔ وہ ایسے ہی نقش عیب نکالتا رہتا ہے۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ولیوں کی معرفت عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد تعلیم کا زمانہ مکمل ہوا تو شیخ اختر حسین شیخ لکھتے ہیں کہ 2 شادیاں آپ نے اویل عمری میں، ایک شادی کے بعد 11 سال کا زمانہ تجرد کا، وہ کشف المجوب میں لکھا، پھر اس کے بعد ایک شادی اور اس میں سے ایک بیٹا جس کا نام حسن، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو الحسن۔ کیا کنیت ہے آپ کی؟ ابو الحسن۔ اب آپ کی شادی تک بھی ہم پہنچے، اللہ رب سیاحت، اس کے بعد آپ نے سیاحت کا سلسلہ شروع کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن پاک کا حکم جو تھا کہ میری زمین میں پھرو، اس کے اور علم کے اشتیاق کے لیے 21 ممالک کم و بیش آپ نے دورہ کیا۔ کتنے ممالک کا؟ 21 ممالک کا۔ علم کے کتنے دل دادا تھے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنے گھر سے نہیں نکلتے، میں شور بچاتا رہتا ہوں اللہ والو داتا صاحب آجو اور کچھ سیکھ لو۔ 21 ممالک کا دورہ کیا، جن میں کچھ ملک تھے، جن میں کچھ شہر تھے، ان کا ذکر اپنی کتاب میں انہوں نے کیا۔ ماورا نہر آذربائیجان، بستام، خراسان، کش، کمند، نشاپور، شلاتک، اوزکند، تقریباً کم و بیش 21 ملک، ان میں ترکستان، لاہور۔ جس دن آپ نے رائے راجو کو کلمہ پڑھا کر گورنر کو مسلمان کیا لاہور پہ اپنا قدم رکھ کے، یہ لاہور اسی دن پاک ہو گیا اور پاکستان بن گیا۔ بھائی گورنر کو بھائی یہ عام بات نہیں ہے، ہم سے کوئی بندہ یہاں نمازی نہیں بنایا جاتا، آپ نے لاہور کا مالک مسلمان کر دیا، کتنی بڑی کرامت ہے آپ کی۔ رائے راجو جب مسلمان ہوا تو سمجھے اسی دن ہی پاکستان بن گیا تھا۔ آپ نے جب اس سرزمین پہ قدم رکھا یہ اسی وقت پاک ہو کر پاکستان بن گیا۔ پہلے یہ لاہور تھا، پاکستان ہے۔ اس کا اعلان 14 اگست 1947 میں ہوا اور یہ سیرا بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے سر پہ سجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ سیرا ان کے سر پہ سجایا۔ سیاحت کا دور، بڑا علم، آپ بڑے بڑے اساتذہ سے آپ ملے۔ میں نے یہاں آپ کے 3 اساتذہ کا ذکر کیا ہے، ابو قاسم عبد الکریم بن حویزن کشیری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ابو قاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد ابو العباس اشکانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کتابوں میں آتا آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے۔ خضر علیہ السلام سے آپ سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، آپ خود ساکت ہو جائیں گے کہ داتا علی حجویری اتنی بڑی ہستی جس کی تاریخ لاہور میں آپ لاہور کو لاہ نور لکھتے ہیں۔ اس وقت اس کا مکمل نام نہیں تھا، کشف المجوب میں اس کا نام لاہور نہیں ہے، لاہ نور ہے۔ لاہ نور ہے۔ آپ کے پیر و مرشد
ہائے ہائے، استادوں سے آگے زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے جائیں نا، گانٹھیں باندھتے جائیں. میں آپ کو بچپن میں لے کے آیا، پھر جوانی میں، پھر مناظرہ ہوا، پھر شادیاں. یہ شادیاں لاہور کی آمد سے پہلے ہی ہیں دو آپ کی، اور یہ دونوں بیویاں اللہ خالق کائنات کو پیاری ہوگی، اور وہ بچہ چھوٹا صغیر سنی میں دنیا سے چلا گیا، لیکن آپ کے ساتھ ان کی کنیت ہے. پھر اس کے بعد آپ 21 ملکوں کا دورہ، پھر پاکستان میں تشریف، لاہور میں تشریف لائے، رائے راجو کو مسلمان کیا. یہ سارا سسٹم آپ سنتے آ رہے ہیں غور سے. بس یہ پکڑتے جائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتے جائیں گے نا، تو آپ ایک پوری گرہ بن جائے گی، تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. آپ کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا ہیں؟ فنافی شیخ ہیں، فنافی شیخ ہیں. بیت الجن میں آپ کے پیر و مرشد تھے. 56 سال جن لوگوں نے گدڑی کے موضوع سنے ہیں، 56 سال آپ کے پیر و مرشد نے ایک ہی گدڑی پہنی، اسی کو دھوتے اور پیبند لگا کے پہنتے. 56 سال. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ گدڑی پہننے والا شخص طریقت کے میدان میں اتنی قوت کا مالک ہونا چاہیے کہ ایک ہی نگاہ سے بیگانے کو آشنا کر دے. سبحان اللہ، وہ اپنی گدڑی کسی گناہگار کو پہنا دے تو اس کو ولی کر دے. سبحان اللہ. یہ ان کی پیر و مرشد کی گدڑی میں کمالات تھے. پیر و مرشد کا اس قدر ہونا چاہیے کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم وہ اپنے پیروں کا احترام نہیں کر پاتے. جب دنیا سے جانے لگے ان کے پیر و مرشد تو گودے داتا علی میں سرے پیر و مرشد ہے. تفسیر بیت الجن کا یہ واقعہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بے اضطراب میں بے تاب فنافی شیخ تھے. تو حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا نقشہ بنائے نا، نقشے بنایا کریں ان سے، نقشہ بنائے نا. گودے داتا علی، آئے ہائے، گودے داتا علی ہے. وہ بھی گود یاد کر لیں خیبر کے مقام والے. سبحان اللہ. یہاں پر گودے داتا علی حجویری ہے اور سرے ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ مسئلہ اپنے ساتھ باندھ لیں، خدا کی قسم آپ ہر رنج و غم سے چھوٹ جائیں گے. ابو الفضل نے جو مسئلہ دیا اس کو باندھ لیں اپنے، آج باندھ کے لے جائیں. یہ مسئلہ آپ کے ماتھے پہ کبھی غم نہیں آئے گا. آپ نے اپنے مرید کا چہرہ دیکھا اس طرح میں، ہائے میرا پیر جا رہا ہے، ہائے ہائے. فرمایا علی میں تجھے اعتقاد کا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں. کس نے فرمایا؟ ابو الفضل نے، آپ کے پیر و مرشد نے. میں تجھے اعتقاد کا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر تو نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تو ہر طرح کے رنج و غم سے چھوٹ جاؤ. یہ مسئلہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. آپ نے فرمایا علی یاد رکھ، ہر اچھا اور برا واقعہ حق تعالیٰ پیدا کرتا ہے. نہ تو تجھے اس سے جھگڑا کرنا چاہیے اور نہ ہی دل میں رنج پیدا کرنا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق تعالیٰ پیدا کرتا ہے، نہ تو تمہیں اس سے جھگڑا کرنا چاہیے. ہم جھگڑ پڑتے ہیں. یہاں ہی تو غم آتا ہے جب اللہ کی صوفیہ باصفہ یاد آ گئے. فرماتے ہیں جب اللہ کی اور بندے کی مرضی میں فرق آتا ہے تو غم آ جاتا ہے. کبھی فرق نہ آنے دیا کرو. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہا کرو. حجویریو اللہ کی رضا میں راضی رہا کرو. آج کام تھوڑے ہیں تو کل زیادہ ہو جائیں گے یار. آج کوئی کاٹا ہوا ہے تو کل ٹھیک ہو جائے گا. اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور نہ ٹھیک ہو مرتے دم تک تیرے لیے جو بچھونے سجائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. تیرے لیے جو بچھونے سجائے ہوئے تو کیوں بے صبرا ہوتا ہے؟ کیوں بے صبرا ہوتا ہے؟ تیرے لیے تختوں پہ تکیے لگے ہوئے ہیں، بچھونے سجے ہوئے ہیں. آپ کے یہ آخری الفاظ تھے ذکر و اذکار کے بعد آپ خالق حقیقی سے جا ملے. اس کے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور میں آمد کا سلسلہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 11 شعبان 431 ہجری، جس دن حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے، اس دن میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال. وہ وصال کا دن تھا. یہ غزنبیوں کا دور تھا. مسعود غزنبی جو محمود غزنبی کے بیٹے ہیں، ان کی حکومت اپنے آخری دن پورے کر رہی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام یہیں گزارے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی مارکۃ الآراء کتاب کشف المحجوب شریف یہیں مکمل کی. یہ سلطان ابراہیم مسعود غزنبی کا دور تھا. اسی بادشاہ نے آپ کا سنگ مرمر کا تعویذ بنایا. سنا ننگے پاؤں آیا کرتا تھا. یار غور کرو، بادشاہ ننگے پاؤں آ رہے ہیں، بادشاہ ننگے پاؤں آ رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی بات کی؟ آنی چاہیے. آیا کرو جوک در جوک آیا کرو. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے علم سے مالا مال ہونے کی آمین. شیخ ہندی کی روایت کے مطابق، کون شیخ ہندی؟ جن کا نام عبداللہ رکھ کے جن کو مسلمان کیا. ان کی روایات کے مطابق 9 محرم الحرام 1465 ہجری کو بعد از نماز ظہر تشریف لے گئے دنیا سے. بعد از نماز اثر حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غسل دیا اور تکفین فرمائی. بعد از نماز مغرب حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھا کر اسی حجرے مبارک میں، جہاں آپ کا یہ حجرہ مبارک ہے، جہاں پر خالق کائنات کے سپرد کر دیا. یہاں میں نے ایک شعر کو تھوڑا سا بدلا ہے.
بچھڑے کچھ اس انداز سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو آباد کر گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آبادیاں نہیں دیکھتے ہو؟ آباد کر گیا ایک شخص، ایک ہستی سارے شہر کو آباد کر گئی، بچھڑے کچھ اس انداز سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک ہستی سارے شہر کو آباد کر گئی۔ یہ سبحان اللہ۔ رونقیں آپ ہی کے دم سے ہیں۔ اس کے بعد کتاب کی طرف چلتے ہیں کہ میں نے ہلکا ہلکا سا ایسے ہی بس نشانی سی لگائی ہے، بابا جی کا ڈر تھا ورنہ میں نہ لگاتا۔ میں کہا ان کے خوف سے نا ہر شے ہی بھلی ہوئے، میں تو 2 دن سے سو نہیں رہا بھائی، سویا جاگا سویا۔ یا رب العالمین اتنی بڑی ہستی کو دعوت دے بیٹھا ہوں، بس تو ہی اپنا کرم کر اپنا۔ آپ نوکری، آپ کی جو نوکری ہے ان کے ساتھ ہستی تو نوکری بناتی ہے، ہم بھی انہی کی ہستی سے نوکر ہیں اور ان کی ہستی سے نوکر۔ یہ ہستیاں بنا دیتے ہیں، یہ ہستیاں بنا دیتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم ہستیاں بنا دیتے ہیں، عام لوگوں کو بھی ہستیاں بنا دیتے ہیں۔ آپ کا شجرہ طریقت ابو الفضل کے بعد تھا۔ شجرہ طریقت میں بڑے بڑے کمال بزرگ گزرے ہیں، ان شجروں کو یاد کر لیا کریں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ 9 واسطوں سے یہ سلسلہ طریقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ایک خوبصورت باب بند نہیں ہوا، کھل گیا۔ ان کی زندگی کا باب بند نہیں ہوا۔ ولی کا ہر دن اگلے دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ بتاؤ خدا گواہ بہتر نہیں ہے؟ بالکل۔ یہ میل ملاپ بڑھتے نہیں جا رہے، یہ بڑھتے ہی جانے ہیں، بڑھتے ہی جانے ہیں، بڑھتے ہی جانے ہیں۔ کشف المحجوب شریف کی طرف تھوڑا سا، کمال کتاب ہے، مڈ باندھ دیا، مڈ۔ یہ 2 کتابیں مڈ ہیں، ایک رسالہ کشیریہ اور ایک یہ فتوے کی حیثیت رکھتی ہے کشف المحجوب۔ آپ نے 39 ابواب باندھے، عصر کا نماز کے بالکل ٹائم قریب ہے، میں ذرا جلدی سے بیٹھ لوں، مختصر سا کرنے لگا ہوں۔ 39 ابواب باندھے اس کتاب میں، اور 3 حصوں میں اس کتاب کو علیحدہ مشتمل۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ اور تعلیم، تمہید و تسمیہ اور فقر و سفود کے مسائل ہیں، فقر و سفود کی حقیقت۔ دوسرے حصے میں صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صوفیہ کے حوال ہیں۔ تیسرے حصے میں تصوف کے مسائل اور ان کی تشریح ہے۔ اس طرح آپ نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس کتاب کے 11 کشف الحجابات ہیں۔ یہ کمال کتاب ہے، فتوے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے اس کتاب میں 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا، اور اس بات کا اہتمام کیا کہ پورے قرآن سے 30 سپاروں سے حوالہ دیا جائے۔ آپ اتنے بڑے شیخ القرآن تھے، آپ نے اس کتاب میں 177 احادیث کو لیا، اور سب احادیث صحیح ہیں، ہمارے حوالے ہیں اس کے پاس، اور 531 بزرگوں کے اقوال لیے۔ آپ شیخ القرآن بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور آپ صوفیہ بھی تھے۔ صوفیہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں زبردست طریقے سے، پہلا صوفی۔ تو آپ نے اس کتاب کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے بڑی بڑی گفتگو کی۔ نظام الدین اولیاء رحمت حضرت خواجہ معین اجمیری نے فرمایا، نا کسارا پیر کامل آرا رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کا کوئی شیخ نہ ہو وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ دارا شکو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ نے بڑی تعریفیں کی ان کی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے خود اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا، نا کسار یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے۔ آپ نے اس میں اس کی حیثیت بزرگوں نے لکھا ہے، اس کی حیثیت فتوے کی حیثیت ہے۔ کیوں کہ فتوے میں قرآن کی آیات، حدیث اور صحابہ سے فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کشف المحجوب کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ دارا شکو سکینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، کشف المحجوب سے بڑی تصوف کی اور کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب اس کے پائے کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اس کو مڈ بتایا گیا ہے کہ آپ نے تقریباً 12 کتابیں، کم و بیش 10-11 کتابوں کا یہاں سے حوالہ ملتا ہے، جن میں دیوان شعر ہے، منہاج الدین ہے، اسرار الخرق ہے، فنا و بقا ہے، شرح کلام منصور ہے، فرق فرق، کتاب البیان، بحر کروبر، رعایا ایمان اور کشف المحجوب۔ یہ 11 کتابیں آپ کی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کے پاس آ کر معتکف ہوئے اور فیض لے گئے۔
بڑے بڑے اولیاء اللہ، آپ کی شان اور عظمت اور جلالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید، میاں میر، بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ گیسو دراز، مجدد الفسانی، شیخ محمد فخر الدین، حضرت بلول دریائی اور حضرت فیض یاب ہوئے، نوشو پاک، شاہ محمد غوث، مادو لال حسین، حضرت شیخ حسن علائی، شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا بلے شاہ، بڑی بڑی ہستیاں، ان کی ہستی کا اندازہ لگا لیں بہلول دریائی کہاں سے آئے ہوں گے، بڑی بڑی ہستیاں ان کے در پہ آ کے موت کی ہوئی اور فیض یاب ہو گئی۔ آپ کو دیگر مکاتبہ فکر کے لوگ بھی آپ کے دیوانے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مولانا اشرف علی تھانوی، جناب مولانا اشرف علی تھانوی 1938 میں لاہور تشریف لائے تو سب سے پہلے دربار اقدس پہ آئے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ ابھی تک شادماند اور حکومتیں کر رہے ہیں، میں نے فرشتوں کو یہاں صف با صف دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان کشف اللہ۔ مجوب میں اس کی روایات ہیں ہمارے پاس۔ مفتی محمود 1977 میں جب یہاں پر آئے، انہوں نے بھی آ کے یہاں پر فاتحہ خوانی کی قدموں کی طرف کھڑے ہو کر ہمارے لاہور حاضری دی، اور انہوں نے فرمایا مجھے داتا صاحب کو مجھ سے بڑا پیار ہے۔ ہائے ہائے، ان کے زندہ تبندہ ولی ہونے کا اعتراف کیا کن الفاظ میں؟ داتا صاحب کو مجھ سے بڑا پیار ہے، مجھے ہر مہینے بلا لیتے ہیں، اگر کسی مہینے نہ آ سکوں تو مجھے بلا لیتے ہیں، میں ہر مہینے یہاں آتا ہوں، اگر کسی مہینے نہ آ سکوں تو مجھے بلا لیتے ہیں۔ یہ آپ کا انٹرویو قومی ڈائجسٹ میں ہے، 1999 کا یہ ڈائجسٹ ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اور انہیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس طرح سے میں نے ایک بنسبت چھوٹی سی ان کے لیے لکھی ہے، طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ طلوع آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہے، سورج نکلا ہو تب بھی فیض بانٹتے ہیں، چاند نکلا ہو تب بھی فیض۔ سبحان اللہ، سبحان طلوع اللہ۔ آفتاب و ماہتاب فیض عالم ہے، خدا کے شیر سلطان مدینہ کے یہ دلبر ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ خدا کے شیر سلطان مدینہ کے یہ دلبر ہیں، دکھایا کعبہ مسجد میں۔ کوئی سبحان اللہ۔ تسکین عالم کی، عالم جو انہوں نے اعتراض کیا نا، عالم وہ جو انہوں نے کہا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے یہ، تو آپ نے دکھا دیا، دکھایا کعبہ مسجد میں۔ ہوئی تسکین عالم کی، ہوئی تسکین عالم کی، عالم کی بھی ہوئی، عالم علم والا، عالم پوری دنیا کی تسکین ان کی بھی ہوئی، ہماری بھی ہو رہی ہے۔ دکھایا کعبہ مسجد میں، ہوئی تسکین عالم کی، علی کے لال ہیں شریعت کے یہ رہبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی کے لال ہیں شریعت کے یہ رہبر ہیں۔ 100 دروس کی طرف چلتے ہیں، بس جلدی سے اس کو سمیٹتے ہیں۔ حیات طیبہ کو چوم کے سینے کے ساتھ لگا لیجیے اور یاد رکھیے۔ 100 دروس میں جو میں نے دروس دیے، اس کا پہلا درس تھا کشف المحجوب کی وجہ تعلیف۔ وجہ تعلیف، یہ کشف المحجوب پہلا درس، اس کی DVD میرے پاس ہے۔ وجہ تعلیف اس طرح تھی، آپ کے ساتھ ایک دوست ہے آپ کے ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 7 سوال آپ سے کیے، ان کے جواب میں آپ نے 650 صفحہ لکھ دیا جو کمپیوٹر کا آج ہے، اس وقت تو 2000 سے بھی اوپر ہوگا یہ صفحہ۔ 650، اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے فقی، اتنے بڑے صوفی، 650 صفحہ، 7 سوال سنیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے طریقت اور تصوف کی حقیقت بتائیے۔ کس نے کہا؟ ابو سعید نے۔ طریقت اور تصوف کی حقیقت بتائیے۔ اہل تصوف کو، سوال نمبر 2، اہل تصوف کو کن کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور ان مقام کی کیفیت کیا ہے؟ اہل تصوف کو کن کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور ان مقام کی کیفیت کیا ہے؟ ان کے رموز و اشارات کیا ہیں؟ ان کے مختلف مذاہب و اقوال کیا ہیں؟ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی محبت جب ان کے دلوں پر ظاہر ہوتی ہے تو اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی محبت اور دلوں پر اس کے ظاہر ہونے کی کیفیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ماہیت کی معرفت سے انسانی عقلوں کے حجاب کا سبب کیا ہے؟ اور اس کے ادراک سے نفس امبارہ کو نفرت اور بیزاری کیوں ہوتی ہے؟ اور اس کی صفات سے واقف ہو جانے والوں کو کی روحوں کو اطمینان اور آرام کیسے آ جاتا ہے؟ یہ 7 سوال تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب قلم اٹھایا تو انتہا کر دی، فرمایا ابو سعید میری کتابیں کچھ غزنی میں رہ گئی ہیں، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ تفصیلی جواب دیتا۔ سبحان اللہ۔ سر جھکا کے ادب سے کہا شکر ہے یا اللہ، غزنی میں رہ گئی ہیں ورنہ ابھی نہیں پڑھی جاتی۔ تو بعد میں کیا ہونا تھا؟ یہ وہی پڑھ سکتے ہیں جن کو آپ پڑھاتے ہیں، ویسے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ بڑے بڑے فقی بند کر دیتے ہیں اس کو، 100 فون آتے ہیں کہ بابا جی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا عشق داتا علی میں ڈوب کے پڑھ، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کسی کا پلہ پکڑ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس کے بعد 11 درس مختلف ہیں۔ اس کے بعد میں نے
12 درس علم پہ دیے ہیں، اس کے بعد 16 درس فقر و غنا کے ہیں، اس کے بعد 18 درس تصوف کے ہیں، اس کے بعد 13 درس گدری کے ہیں، اس کے بعد 4 درس فقر و سفود کے ہیں، اس کے بعد 8 درس ملامت کے ہیں، اس کے بعد 5 درس جو ہیں وہ صحابہ کبار کی فضیلت کے ہیں، اس کے بعد 7 درس جو ہیں یہ اہل بیت طہار کی فضیلت کے ہیں، 2 درس فقر و سفود کے ہیں، اور 4 درس، چوتھا درس اگلے جمعے کو ہوگا درس نمبر 100، اس کا موضوع ہوگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ نصیحت۔ تعالیٰ علیہ کی نظر کرم سے کشف المعجوب کے 100 درس مکمل ہو چکے ہیں۔ آئیے کشف المعجوب کے 100 درس کی مختلف جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ، حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش سید علی حجویری۔ جماعت اولیاء میں جو مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی کتاب کشف المحجوب کو حاصل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے آپ کے ایک دوست ابو سعید حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضور نظر کرم فرمائیں، طریقت اور تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے، اگر وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، نہیں تو اللہ اس کی برکت سے اس کو کوئی کامل شیخ سے ملوا دے گا۔ آج کے واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے، یہاں پر ایک ٹیلا ہوا کرتا تھا، وہ آپ کی مسجد کا محراب ہے، وہ آپ کی مسجد کا محراب ہے، یہاں ایک بڑا سا ٹیلا ہوا کرتا تھا۔ آپ غزنی سے جب اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اپنے مرشد پاک حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن حسن خدلی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے تشریف لائے تو یہاں آپ کے ان سے پہلے پیر بھائی میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ قطب زمان تشریف فرما تھے۔ پہلی مرتبہ یہ جو میں نے بتایا تھا کہ حضور نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ یہ جس کو کوئی کامل مرشد نہ ملے، یہ کتاب اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یہ کتاب قرآن و حدیث کا مرکہ ہے، اور حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ملک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اولیاء عظام اس کے منتظم اور والی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ تقریباً 313 نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جو ہر دور میں رہتے ہیں۔ ان میں ولی اللہ، ان میں غوث، ان میں کتب، ان میں اوتاد، اور ان میں تمام بڑے بڑے رتبے کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کا مکان گرا کے بنانا ہو تو ہم میلاد بناتے ہیں، نیا گھر بنائیں تو ہم میلاد مناتے ہیں، کوئی شادی ہو کسی بچے کی تو ہم میلاد مناتے ہیں، جو بھی ہمارا معاملہ ہو ہم میلاد بناتے ہیں۔ داتا گنج بخش میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کو اپنا شیخ کامل مانتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ بہت باکمال ولی اللہ ہیں۔ بہت نے کہا کہ توفیق قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور صوفیہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور توفیق اس طاقت کو کہتے ہیں جو نیکی کے وقت اللہ اسپیشل عطا فرما دے، یہ توفیق ہے۔ یہ کتاب آپ کی آخری ایام کا نچوڑ ہے، یہ کتاب خود بولتی ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ 10 نمبر 10 زمانے کا چلن آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کر دیا ہے جب لوگوں نے نفسانی خواہش کی پیروی کو شریعت کا نام دے دیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا ولیوں کو کیسے مانتے ہیں۔ اللہ کو وہ مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، دوسرا تو دھوکہ دے رہا ہے نا۔ ولیوں کو وہ مانتا ہے جو ولیوں کی مانتا ہے، تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ درس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا 12واں درس
تحصیل علم کی فضیلت پر ہے۔ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی باب باندھا ہے پہلے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا۔ آپ کا یہ جو علم کا باب شروع ہوا ہے اس میں ساری بات ہی آپ نے مثالی نماز سے دی ہے۔ کیسے با کمال نمازی تھے، کیسے با کمال نمازی تھے کہ اللہ والے جہاں آتے ہیں پہلے مسجدیں بناتے ہیں، آپ نے بھی آتے ہی مسجد بنائی۔ آج کا جو باب ہے علم بے عمل کی مثال، کہ ایسا بندہ جس کے پاس علم تو ہے عمل نہیں کرتا، اس کے بارے میں حضرت ابراہیم بن ادم کو آپ نے کوٹ کیا، ٹیلے پہ بیٹھ کے لکھی، یہ ٹیلا مدینے کا ٹیلا ہے، یہ ٹیلا مٹی اس ٹیلے کی اور مدینے کے ٹیلے کی رپورٹیں ہیں بزرگوں کے پاس، ان دونوں مٹیوں کی ایک ہی رپورٹ ہے، اور داتا حضور کے چشمے کا پانی اور آب زمزم کا پانی یہ ایک ہی پانی ہے، ان کی لیبارٹری رپورٹ ایک ہی ہے۔ کوئی بھی کسی کو مرض ہو، یہاں سے کینسر کے لوگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی کسی کو جاہل سے عالم ہو جاتا ہے۔ علم کی کیا شان ہے، علم پیغمبروں کی میراث ہے، علم پیغمبر زمین پہ لے کے آئے اللہ کی وحی کے ذریعے، یہ پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ پیغمبروں کی میراث ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا علم کی تعریف کیا ہے کہ جاہل کو عالم کر دیتا ہے۔ علم کے لیے بڑے ذوق سے علم حاصل کیا کریں۔ حضرت محبوب سبحانی حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حقیقت کے 3 ارکان ہیں۔ علم حقیقت یعنی باطن علم کے اصول۔ آپ فرماتے ہیں ذات باری تعالیٰ اور اس کی وحدانیت کا علم، ذات باری تعالیٰ اور اس کی وحدانیت کا علم کہ یہ یکتا کیسے ہے، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، یہ آگے آ جائے گا۔ کیونکہ جب آپ اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی بندے تک ہی پہنچو گے، وہ کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ایک دن حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد ابو الفضل محمد ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھی ہے۔ انہوں نے 7 سوال لکھے کہ حضور ان سوالوں کے جواب دے دیں۔ تصوف کے متعلق کچھ پوچھا، میں نے پچھلے درسوں میں اس کا بتایا ہوا ہے، تصوف کے بارے میں پوچھا، مختلف چیزوں کے بارے میں۔ ان 7 سوالوں کے جواب میں تقریباً 600 صفحات کی کتاب لکھ ڈالی، اتنے بڑے عالم دین کے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اور پھر فرمانے لگے ابو سعید میری کچھ کتابیں غزنی میں، میری زیادہ کتابیں غزنی میں رہ گئی ہیں، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ طویل جواب دیتا۔ پر یہ اولیاء اللہ پہ کلام کرتے تھے، ان پہ تانا زنی کرتے تھے، اور یہ لوگ آج بھی آپ کو کسی نہ کسی صورت میں ملتے رہیں گے۔ اور یہاں آپ نے اس کے بعد ان مشائخ کا ذکر کیا جنہوں نے علم میں کنڈے کاٹے ہیں، ان کے حضرت ابو علی سقفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نوٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں العلم حیات القلب من الجہل و نور العین من الظلمت، کہ علم جہالت اور طریقی کے مقابلے میں علم دل کی زندگی اور آنکھوں کا نور ہے۔ جہالت اور طریقی کے مقابلے میں علم دل کی حیات، کہ علم دل کو زندہ کر دیتا ہے، اور آنکھوں کی روشنی، 3 طرح کے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ آپ نے یہ درس، یہ والا پیج پیروں کے لیے ہے جن کے پاس مریدین ہے اور تربیت میں ہے، یہ پیروں کو آپ نے درس فرمایا، عام خاص سب کے لیے چیزیں اس کے اندر ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بزرگان دین جن کے ہاں پیر و مرید تربیت میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے مریدین کو 3 طرح کے لوگوں سے بچائیں۔ 3 قسم کے لوگوں، ایک بابا جی تشریف لے آئے، انہوں نے، لوگوں نے کہا بابا جی ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے، آپ ہی دعا کر دیجیے بارش ہو جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھا، ابھی اپنا چہرہ نیچے نہیں کیا تھا تو ابر آئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، لوگوں نے کہا یار بڑا آپ نے باندھا۔ حضرت داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے باپ باندھا فقراء اور مسکین، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، آپ کا شمار بھی فقراء میں ہجرت کر کے، جو باہر دور دراز سے بچے مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں،
ذکر اور درویش اور مساکین کا ذکر چل رہا ہے، جس پہ صحابہ صفہ کے آپ نے حوالے کوٹ لیے جو پچھلی بار تھے، جانتے ہیں سارا. علی سے عشق ہو جائے، داتا علی حجویری سے عشق ہو جائے تو لفظ با لفظ سمجھ آتی ہے. یہ کتابیں ہم ماشاءاللہ 5 یہاں ہر ہفتے بانٹتے ہیں، تو یہ یوٹیوب پہ بھی، یہ فیس بک پہ یہ سارے درس ہوتے ہیں. آپ اس درس کو ارباب فکر و نظر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی رہنمائی کر رہے ہیں. صدیوں سے ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی رہنمائی کر رہی ہے. غنی وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ ہے. اللہ جس کے پاس ہے، جو اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہے، وہ غنی ہے. اللہ جس کے پاس ہے، جو ولی اللہ ہے، وہ غنی ہے. عاموں میں جو لوگ میرے سمیت جو طالب مولا کو غنا سے افضل سمجھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں بھی اور میرے آباء و اجداد بھی اور تمام مشائخ کرام بھی اور اکثر عوام بھی فقر کو غنا سے افضل سمجھتے ہیں کہ فقر. اور ہم اپنے یہ ہمارا 30واں درس فقر و غنا کا موضوع چل رہا ہے. درس کا موضوع ہے فقر و غنا، امیری غریبی. میں تھوڑا سا آسان کر دوں. فقر و غنا کا لفظ استعمال کیا حضرت داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے کانوں سے سنا جا سکتا. بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. مقام غنا سے افضلیت قرار دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فقر بڑا ہے، غنا چھوٹا ہے. اس یہاں پر جو قول درج کرتے ہیں، آپ حضرت رویم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول درج کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رویم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر آپ قول درج کرتے ہیں. عرض کی کہ یا اللہ، ان آنکھوں نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہوا ہے، ان آنکھوں کے صدقے ہی بارش ڈال دو. تو ابھی یہ دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی تو بارش. یہ نفوس قدسی، اللہ نے اس کا نام فقیر ہی رکھا. آپ فرماتے ہیں جس کی فقیر کی تعریف یہ ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو. ہر بار میں تقریباً 2 بزرگوں کے قول جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فقر اور غنا کے بارے میں دیے میں بیان کرتا رہا. محبت بڑھتی ہے. آج حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، ان کا نام سنتے ہی کمال سی طبیعت ہو جاتی ہے. امام الصوفیہ حضرت داتا گنج بخش. آپ نے بزرگوں کے قول آخر میں پہلے فقر و غنا کو قرآن و حدیث، جو جن لوگوں نے فقر کا انکار کیا، یہ لوگ فقر کے درجے پر کسی نہ کسی مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ مکمل نہیں ہے. ان میں سے 10 نمبر 40 ڈیلیور کریں گے. اس سے پہلے 39 درس ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ تصوف کا بیان ہے. اس کی پہلی فصل ہے صوفی کی وجہ تسمیہ. سبحان اللہ. میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ. آج ہمارا کشف المعجوب کا 10 نمبر 41 ہے، 41واں درس ہے. آج کے درس کا موضوع آگے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے. حضرت داتا گنج آگے اس کی خدمت میں پیش کہا اور کہا ہمیں معاف کرنا، اس سے زیادہ نہیں ہے، ہوتا تو وہ بھی تجھے دے دے. سبحان اللہ. اس نے تشت ایک سائڈ پہ رکھا، پاؤں میں گر گیا. کہا امام حسن میں تو چیک کر رہا تھا، آپ واقعی. درس کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارا کشف المعجوب کا 10 نمبر 43 ہے. آج ہم 10 نمبر 43 ڈلیور کریں گے. آج کے درس کا موضوع اپنا 44واں درس دیں گے. آج 10 نمبر 44 ڈلیور ہوگا. پچھلے درس کا موضوع تھا صوفی کی رسائی کہ اللہ کا ولی کہاں تک دیکھ لیتا ہے. آج کے درس کا موضوع ہے صوفی فنا فی اللہ. ہمارا 10 نمبر 45 ہے اور آج کے درس کا موضوع ہے تصوف کے معنی.
موضوع پہ آج کے درس کا موضوع ہے مستصوف، جھوٹا صوفی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو باب یہاں پر لیا ہے، یہ صوفی وہ جو اللہ کی ذات سے فنا ہو گیا۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جب وہ کچھ کہتا ہے تو حقائق کے بارے میں گفتگو۔ آج کا درس ہمارا 48 ہے اور موضوع ہے صوفی کا مقام۔ اللہ رب العالمین نے صوفیہ کا کیا مقام رکھا ہے۔ حضرت تو یہ اس کی ابتدا ہے۔ جب آپ نماز کی ابتدا کریں گے تو پھر یہ آگے معاملات ہیں تصوف کے۔ تقریباً ہمارا یہ کم و بیش اس سے پہلے فقر و غنا کے کم و بیش 20 درس ہوئے تھے، اب یہ تصوف کے درس چل رہے ہیں۔ یہ تقریباً 10واں درس ہوگا تصوف کا کم و بیش، میرا خیال ہے۔ جو تصوف کی بنیاد کس سے پڑھی؟ حضرت آدم سے۔ جب جنت میں حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف۔ آپ فرماتے ہیں تصوف اخلاق کا نام ہے، تصوف اخلاق کا نام ہے۔ جس شخص کے اخلاق تم سے زیادہ اچھے ہوں گے وہ تصوف میں تم سے آگے۔ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں تمام طرح کے لطائف اور حقائق جمع کر دی۔ دارا شکوہ فرماتے ہیں اس کتاب کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کسی کو کوئی جائز سخن نہیں۔ فرماتے ہیں شیخ ابو الحسن خسری رحمت اللہ علیہ الصوفی یوحد بعد آدم ولا بیادم بعد وجودی۔ آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جب وہ معدوم ہو تو پایا نہ جائے اور جب وہ موجود ہو تو معدوم نہ ہو۔ قول لکھا، آپ نے لکھا تصوف اسقاط الرؤیاتی للحق کی ظاہرا و باطن۔ یہ اس کی عربی عبارت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تصوف یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو حق تعالیٰ کی طرف دیکھے۔ تصوف یہ ہے انسان اپنے ظاہر اور باطن کو حق تعالیٰ کی خاطر نہ دیکھے۔ تصوف کیا ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو حق تعالیٰ کی خاطر نہ دیکھے، بس حق تعالیٰ کو دیکھے۔ کس کو دیکھے؟ حق تعالیٰ کو۔ کس نے فرمایا؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے۔ اب دوسرا قول حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیس التصوف رسوما ولا علوما ولکنہ اخلاق۔ تصوف رسم و رواج یا علوم کا نام نہیں بلکہ یہ اخلاق کا نام ہے۔ تصوف رسم و رواج یا علوم کا نام نہیں، یہ شیخ مرتش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف حسن الخلقہ۔ التصوف حسن الخلقہ، تصوف حسن اخلاق کا نام ہے۔ ہم کون ہیں؟ متصوف۔ کیا کرتے ہیں؟ صوفیہ کا علم سیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں۔ تصوف جو تصوف میں آ گیا، جو صوفیہ کا علم سیکھ گیا، وہ ایسی آزادی حاصل کر گیا کہ جس کے صدقے تمام نفسانی خواہش اور لالچ کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں تصوف ایسی جواں مردی ہے جس کی مدد سے انسان شہوانی طاقت پر قابو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے درس کا موضوع ہے گدڑی۔ میں بتاؤں گا ابھی گدڑی کیا ہوتی ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس باب پنجم میں موضوع لیا ہے گدڑی۔ گدڑی پہ بھی گفتگو ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ صفحہ نمبر 114 پہ ہماری درسی کتاب کے آپ فرماتے ہیں مختصر یہ ہے جب لوگ صوفیہ کے ساتھ رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ صوفیہ کے ساتھ رہنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 ایسا گروہ جو آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ، ایک مرتبہ ایک بزرگ سے لوگوں نے دریافت کیا، پوچھا۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا
لما لا تلبس المرقیۃ، آپ گدڑی کیوں نہیں پہنتے؟ لوگوں نے کیا تو گدڑی پہن کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس مقولے کی بڑی خوبصورت تشریح فرماتے ہیں۔ گدڑی ایک صوفیہ کا لباس ہے، پرانے اللہ والے جانتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آج کا موضوع کیا ہے؟ گدڑی پہننے کی، گدڑی کی شرائط آگے لکھا ہوا سلیٹ پہ، گدڑی کی شرائط کہ گدڑی کیسی ہے۔ کو رستے میں سے سنتا تھا، پھر انہیں دھو کر صاف کرتا اور ان کے ذریعے گدڑی بنا لیتا۔ ہے نا، تو برے عمل کرتے ہیں تو صوفیہ کرام کو دکھ ہوتا تھا۔ انہوں نے آپس میں مل کے یہ مشاورت کی کہ ایسی گدڑی تیار کی جائے کہ پتہ ہو کہ جو گدڑی اشتیاق صاحب نے پہنی ہوئی ہے، جو آصف نے پہنی ہوئی ہے، یہ دونوں بندوں کی کو پتہ ہے کہ ان کی بھی ٹھیک ہے، یہ گروہ بھی ٹھیک ہے تو یہ گروہ بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی گدڑیوں کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر یہ کہ صوفیہ کا ایک مقرر کردہ لباس نہیں تھا کہ الہی، دوسرے عاشق الہی۔ اب وہ طریقت کا سلسلہ شروع ہونے لگا، بس آخری لائنیں ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت میں ہوتا ہے اور نبیوں نے مخلوق کو بڑی بصیرت سے دعوت دی ہے اور ہر شخص کو اس کے مقام پہ کھڑا کر کے دعوت دی ہے، اور مشائخ کو بھی چاہیے بڑی بصیرت اور حکمت سے دعوت دے، بڑی بصیرت اور حکمت سے دعوت۔ گدڑی پہننے کی یہ اہم شرط ہے کہ طالب اسے اپنا کفن سمجھ لے۔ طالب جو گدڑی پہنتا ہے، پہلے تو یہ بات سمجھے نا کہ گدڑی ہے، اگر آپ جس حالت میں بیٹھے ہیں، آپ طریقت کو سیکھ گئے ہیں، ٹڈو مان گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو یہ سب بہترین وضاحت۔ جو نئے لوگ ہیں میں ان کے لیے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ گدڑی ہے کیا۔ گدڑی ایک خونی لباس ہے، جیسے ابھی بتایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک ٹاٹ کا لباس جب پہن کے بگول کے کانٹے لگا لیے تو آپ کی جب کوئی شخص اپنے باطن کے لیے ایسی گدڑی تیار کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ظاہر کے لیے بھی گدڑی بنا لے۔ اب اس کے بعد ابھی یہ کتاب، اب جب یہ اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے، ابھی یہ کتاب مکمل ہم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فقر جو ہے اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے۔ آگے آپ ان کی بات کریں گے جو صفوت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تصوف کو۔ یہ ایک بحث کو آپ نے حل کیا بڑے لوگوں کو۔ آگے فرماتے ہیں آپ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد اس بات کی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ اس حوالے سے مقدم اور مؤخر کی بحث غیر ضروری ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ اختلاف، کون سا اختلاف؟ اس بات کا اختلاف کہ فقر اور سفود کا اختلاف۔ آپ فرماتے ہیں یہ اختلاف شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جب وہ کشف کی ایسی حالت میں ہوتے جس کا تعلق بقا سے ہوتا ہے۔ کشف کا مطلب روشنی۔ جب وہ کشف کی ایسی حالت میں ہوتے جس کا تعلق بقا سے ہے۔ بقا کیا ہے؟ فقر۔ دو گروہ نے یہاں گفتگو کی ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور ایک گروہ نے کہا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ۔ مشائخ طریقت کے یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کتاب شروع ہو گئی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں مشائخ طریقت کے ایک گروہ نے ملامت کے طریقے کو اختیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں محبت کے اخلاص میں ملامت کو بڑی تاثیر حاصل ہے۔ محبت کے، سچی محبت میں ملامت ضرور کی وجہ سے کسی قسم کی خود پسندی اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ خود پسندی اور غرور سے محفوظ رہتے ہیں۔ اچھے کرتے ہیں، بڑے روزے رکھتا ہے، کیا بنا اپنے آپ کو ہی بس جنتی سمجھتا ہے کہ نہیں ہم تو بڑے ماڑے ہیں، ہم تو بڑے رذیل ہیں، ہم تو اپنے آپ کو پسند کرتے ہی، ہم تو ہمارے داتا علی نے ہمیں کیا بتایا، ہم تو اپنے آپ کو پسند کرتے ہی نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا جس میں وہ لوگوں کا بڑا ایک ہجوم ہو گیا، تو آپ نے اپنے ٹفن سے نکال کے وہ کھانا شروع کر دیا، تو اس وقت رمضان کا مہینہ تھا، تو لوگوں نے سب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح پھر آپ نے اپنی نقطہ رسی ان واقعات پہ پیش کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موضوع لیا جھوٹا ملامتی۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے ایک جھوٹے دعوے دار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ایک دن اس سے کوئی غلط
کام سرزد ہو گیا تو اس نے ملامت کا عذر تراش لیا، جنت میں جائے گا۔ یار بتاؤ اس سے علاوہ کچھ چاہیے؟ ان 5 چیز دنیا اور آخرت میں ان 5 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ آج سچا عہد کر کے جاؤ، ولی کی چوکھٹ پہ آئے ہو کہ آج کے بعد ہمیشہ 5 وقت علیہ۔ لوگوں یہ باتیں سن کے اپنا تزکیہ کیا کرو، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا کرو۔ اللہ کے اولیاء کی بات سننے والا اللہ کا اولیاء بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے۔ یہ بڑی آسانیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، یا اللہ ہمارے دل کو سکون عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ذہن کو سکون عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں بار شرعی میں، شرعی حقائق میں، دینی معاملات اور شرعی حقائق میں ان کی کرامات، ان کے دلائل اور ان کی نشانیاں مشہور ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعریف کر رہے ہیں، ان کی تعریف جن کی اللہ کرتا ہے، جن کی تعریف اللہ کرتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے موقف کو رد کر دیا، اس نے اپنے موقف کی دلیل دی ہے، وہ دلیل بھی حضرت داتا علی نے یہاں کوٹ کیا۔ اس شخص نے کہا کیونکہ مجبوری کے عالم میں اگر فقر ملتا ہے تو آدمی فقر کے تابع ہوتا ہے، اور اگر اختیار کے عالم میں فقر ملتا ہے تو فقر آدمی بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو اہل ایمان کے لشکر کے سالار ہیں اور آسان کرنے والوں کے درویش ہیں، اہل تحقیق کے پیشوا ہیں۔ اہل صورت یہ واقعہ کوٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں، یعنی کہ راوی ہیں اس بات کی، روایت کرتے ہیں اس بات کو۔ اس بات کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ انہوں نے ارشاد فرمایا لا تجعلن اکبر شغلک باہلک بولدک وان یکن اہلک وولدک وان اولیاء اللہ تعالی فان اللہ لا یضیع اولیاءہ وان کانوا اعداء اللہ فما همک وشغلک فی اعداء اللہ۔ پورے کا پورا ہی صاف کیا۔ اب بڑے غور سے سنیے، ان کی فضاحت و بلاغت سنیے، حیران رہ جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا اہل بیت کے ائمہ میں سے، اہل بیتوں کے امام میں سے ہیں امام حسین۔ اہل بیت کے ائمہ میں سے ایک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شمع اللہ تعالیٰ عنہ کو جن الفاظ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے وہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ادب کے پاس موجود تمام لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور آپ کو راستہ دیا تاکہ آپ حجر اسود کو کسی رکاوٹ کے بغیر بوسہ دے سکیں۔ اہل شام نے حشام بن عبد الملک اہل شام میں سے تھا، شامی ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اہل شام نے جب آپ کی یہ شان و شوکت دیکھی تو وہ کیونکہ آپ سے واقف نہیں تھے، انہوں نے حشام سے دریافت کیا اے امیر المومنین، لوگوں نے آپ کو حجر اسود کو میں سے، یہ اہل بیت کے امام ہیں، امام باقر، یہ 12 امام اور 14 معصوم کو بھی ہم مانتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ ائمہ اہل بیت کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ، ان کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اہل بیت لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان ائمہ اہل بیت میں سے ایک سنت کے یوسف ہیں، صادق ہیں، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی کیوں صادق کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی چھوٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو امہات المومنین ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پڑپوتی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ فیض صفہ کی فضیلت اور تعارف، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ صفہ کی فضیلت بیان کی اور ان کا تعارف کروایا ہے۔ تقریباً 34 صحابہ صفہ کا آپ نے نام لیا کرم سے۔ 20ویں شخصیت حضرت ابو دردہ عوین بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو صاحب ہمت تھے اور ہر الزام سے مبرہ تھے، پاک تھے۔ 21ویں شخصیت حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11واں باب، پیج نمبر 172-173۔ موضوع حضرت فیض اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت۔
حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ موضوع لیا ہے، تابعین میں سے صوفیہ کے فرمان منقول ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان منقول ہے، تنہائی میں سلامتی، تنہائی میں سلامتی۔ خالی دیکھا نہ ہو، خالی دیکھا تو بڑے مردودوں نے بھی تھا، یزید بدبخت نے بھی دیکھا تھا، شمر نے بھی دیکھا تھا، خولی نے بھی دیکھا تھا، ابن زیاد نے بھی دیکھا تھا۔ دیکھنے سے کچھ نہیں، عمل سے سب کچھ ہے۔ آپ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو محبت اتباع کا نام ہے۔ جانیں قربان کر دو، نماز نہ ضائع ہونے دو، جانیں قربان کر دو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا میں بتاؤں سب سے بدترین گناہ، جب ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی سے تو بس جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ آپ نے ان کو بالخصوص ان کو اور ہم قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا علیہ کا قلبی کا، اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ کس نصیحت؟ یہ 100 دروس ہمارے مکمل ہوئے۔ جو لوگ ان میں شامل ہیں اللہ رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، اور ہمارے اس درس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں دعا کے لیے بابا جی سے عرض کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں اور ہماری دعائیں خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا جبرائيل حملة العرش والملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسيدنا بيبي آمنة وسيدنا عبد الله سيدنا أبو بكر صديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن ذو سيدنا مرشدنا مولا علی مشکل کشا صلی اللہ صلی اللہ وجہ اللہ کریم سیدنا بی بی فاطمہ زہرا سیدنا امام حسن مصطفیٰ سیدنا امام حسین سید الشہداء وعلی آلہ و اطرته بعداد کل معلوم یا رب العالمین یا رب العرش العظیم یا ذو الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ الہی جو کلام پاک پڑھا گیا تیرے پیارے حبیب جو تحیت و ثنا کا ذکر کیا گیا تو پاک پڑھا گیا رب العالمین جو درس دیا گیا اس میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی بھی ہمارے آقا کی سرزدی کو معاف فرما دے، اور رب العالمین یہ تعلیم کا سلسلہ جو داتا حضور کی چوکھٹ پہ جاری ہے رب العالمین اس میں اور برکت و رحمتوں کا نصیب فرما دے۔ رب العالمین جتنے بھی لوگ یہ الفاظ سنتے ہیں مولا میرے داتا کے فیض کا صدقہ ان کے فیض عالم ہونے کا صدقہ سب کے دلوں میں رب العالمین ہدایت کے سنور کو پیوست فرما دے، اور رب العالمین داتا حضور علیہ رحمہ کی چوکھٹ کا صدقہ میرے مالک اصغر علی حجویری صاحب جو درس دیتے ہیں رب العالمین ان کی رب العالمین کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرما دے، ان کے الفاظ میں اور تاثیر پیدا فرما دے، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، نظر بد جاتی و سدا سے ان کو داتا حضور کی چوکھٹ کا صدقہ محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم سب کو داتا علی حجویری کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما دے، حضور کی نور صلاۃ و السلام کی محبت عطا فرما دے، نور نبی حب علی نور علی اولیاء نور اولیاء سے دلوں روحوں کو منور فرما، رب قدیر صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن کے گناہوں کو معاف فرما دے، شر نفس شر شیطان شر دجال سے پناہ عطا فرما دے، کل بد مخلوقات کے شر سے اپنی حفاظت کے قلعوں میں جگہ عطا فرما دے، 14 طبق کی کل بد مخلوقات کے شر سے اپنی حفاظت کے قلعے میں جگہ عطا فرما، رب قدیر ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ مولا یہ ہمارا گھر ہے میرے مالک، یہ ملک ہم یہاں رہتے ہیں، تو نے ہمیں اسے اپنے پیارے کلمے کے توسل سے عطا فرمایا، اس پاک کرنے والے کلمے کے صدقے رب العالمین اس ملک کو برائیوں سے پاک کر دے، رب العالمین شریروں کے شر سے پاک کر دے، حاسدین کے حسد سے پاک کر دے، رب العالمین وہ پاک کرنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کے پڑھنے سے رب العالمین ہر چیز پاک ہو جاتی ہے، مولا کل کائنات سے وزنی ہے یہ کلمہ رب العالمین، ان دو ناموں کا جڑنا، تیرا اور تیرے حبیب کا نام کا جڑ جانا جو ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے، مولا اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور رب العالمین ہمارے دلوں کو روحوں کو پاک کر دے، اس پاک کرنے والے کلمے کے طفیل ہمارے گھروں کو پاک کر دے، ہر برائی سے ہر شیطانیت سے پاک کر دے، رب العالمین اس پاک کرنے والے کلمے کے طفیل ہمارا ظاہر و باطن پاک فرما، رب العالمین میرے داتا علی حجویری کی چوکھٹ کا صدقہ، رب قدیر یہ کلمہ تیری شہادت ہے،
دنیا کائنات کا ہر ذرہ تیری شہادت کے لیے آیا. 1,24,000 پیغمبر تو نے شہادت کے لیے اتارے. مولا ہم تیرے حبیب تحیت و ثنا کے پیارے لال امام حسن و حسین کے پیارے لاڈلے مولا پنجتن پاک کے پیارے لاڈلے داتا علی حجویری کی چوکھٹ کو تھام کر رب قدیر تیری شہادت دیتے ہیں. مولا اس شہادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الہی تو نے جتنی کتابیں اتاری سب شہادت کے لیے اتاری. جتنے نبی آئے شہادت کے لیے, قیامت تک جتنے ولی آئیں گے تیری شہادت کے لیے آئیں گے. مولا یہ چرند پرند رب العالمین, یہ زمین رب العالمین, یہ آسمان سب تیری شہادت دے رہے ہیں. رب قدیر ان کے ساتھ مل کر تیرے ولیوں کے ساتھ مل کر شہادت دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. رب العالمین اس کے حلال سے حج بیت اللہ کی اور روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما دے. حضور داتا علی حجویری کا دیدار عطا فرما دے. حق لا الہ الا اللہ محمد.